السلام علیکم ناظرین گرامی 32 سالہ ہارون گارمنٹس کا بزنس کرتا تھا۔ اس کی شادی 7 سال پہلے اس کے خاندان کے سب سے حسین لڑکی بطول سے ہوئی تھی۔ اب ان کے 2 بچے تھے اور ہارون اچھا خاصا کماتا تھا۔ ہارون کا کراچی میں عالیشان گھر تھا جس میں یہ فیملی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر چونکہ کافی بڑا تھا اور کمرشل ایریا تھا اور ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، تو ہارون نے پارٹیشن کر کے ایک حصہ کرائے پر دے دیا۔ کرایہ دار حارث نے اسکول بیگ بنانے کا کارخانہ لگایا اور کام شروع کر دیا۔ حارث 45 سال کا عام سا شکل و صورت والا شخص تھا۔ اس میں اگر کوئی خاص بات تھی تو وہ اس کی کالے جادو سے کچھ واقفیت تھی جو اس نے جوانی میں ایک عامل سے سیکھی تھی، مگر اس نے اس علم کو پیشے کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ اس کے کارخانے میں 3 کاریگر اور 2 ہیلپر کام کرتے تھے۔ دوسری طرف بطول کا شوہر کام کے سلسلے میں زیادہ تر کراچی سے باہر رہتا تھا اور بطول گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ پارٹیشن کے درمیان ایک گیٹ بھی ہارون نے لگوایا تھا۔ حارث کارخانہ کھولنے کے بعد اکثر وہ گیٹ کٹا کر بطول سے کولر میں ڈالنے کے لیے برف مانگا کرتا تھا۔ بطول کو پہلی بار دیکھتے ہی حارث اس پر قربان ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سیاہ زلفیں اور بڑی بڑی قاتل آنکھیں تھی۔ حارث دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہارون کی بیوی ایسی قیامت خیز حسن کی مالک ہو۔ دوسری طرف ہارون کے کاروباری دوروں سے بطول بھی تنہائی کا شکار تھی اور اس کے دن اور راتیں بے حد اداس گزر رہی تھی، اور یہی عوامل تھے کہ بطول اب حارث سے ہنس کر سکون محسوس کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف حارث کو جب بھی موقع ملتا برف لینے کے بہانے پورشن والے گیٹ سے اندر چلا جاتا اور بطول کو دیکھ کے خوب آنکھیں سیکھتا رہتا۔ دوسری طرف دوپہر کو بطول کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ حارث کے کارخانے میں بیٹھ جاتی اور حارث سے گپ شپ کرنے لگتی۔ ان دونوں کی اجنبیت اور بیگانیت کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اب تو دونوں ایک دوسرے میں کشش محسوس کرنے لگے تھے۔ ان عوامل کے پیچھے ہارون کی بڑھتی ہوئی کاروباری مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے بطول اکیلے ہی جذبات کے آگ میں جل رہی ہوتی تھی۔ اس ناطے دونوں میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتا۔ دیور بھابھی کے اس مذاق کو بطول زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، جبکہ حارث اسے لالچائی نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی بطول کے جسم سے نظر سیراب کرنے کے ساتھ ساتھ حارث ڈکے چھپے لفظوں میں بطول سے جسمانی تعلقات کے خواہش کا اظہار کرتا رہتا تھا، مگر بطول ایسی باتوں کو نظر انداز کرتی رہتی۔ پھر حارث نے کالے علم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دن مذاق میں بطول کے بالوں کی ایک لٹ کینچی سے کاٹ لی اور اسی رات 12 بجے بالوں کی لٹ زمین پر رکھ کر گول دائرہ بنایا اور الٹی پھلتی مار کر آنکھیں بند کیے وظیفہ پڑھنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس نے آہٹ سنی۔ یہ سن کر آنکھیں کھولی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پہ شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ناظرین گرام، مزید